یہ آسان ہے یا گالی دینے والے کا جواب خاموشی سے برداشت کر کے گالی نہ نکالنا اور گالی کے مقابلے میں صبر کرنا، حوصلہ کرنا؟ ان دونوں کاموں میں سے آسان کام کون سا ہے اور مشکل کام کون سا؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں اور فکر سے کام لے رہے ہیں تو بڑی سوچ کے ساتھ مجھے جواب دینا ہوگا آپ کو۔ ایک صلوات سے مدد حاصل کیجیے۔ سوال آپ نے میرا سمجھ لیا، اور میں سوالی انداز اس لیے اپنا رہا ہوں کہ آپ کو سوچنے کی مہلت دینا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے سائے تلے کہ التفکر افضل من عبادت 60 سنہ، فکر کو کام میں لانا 60 سال کی عبادت سے افضل عبادت۔ پروگرام 60 سال سے افضل عبادت کرنے کا ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک سوال، اور سوال میرا کیا تھا؟ گالی کھا کر گالی نکالنا آسان ہے یا گالی کھا کر گالی کو سہنا آسان ہے؟ مشکل۔ اور گالی کا جواب گالی سے دینا کیوں؟ نفس سے امارہ کہتا ہے گالی کا جواب گالی سے دے۔ نفس کی جو کوشش ہے، نفس سے امارہ بالسوء کی، وہ کیا ہے کہ جب تجھے گالی نکالے گا تو تیرے اندر غصہ آئے گا یا نہیں؟ آئے گا نا۔ فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ جب کوئی تجھے گالی نکالے اور تو ہو بھی حق پر، تو ہو بھی سچ پر، تو ہو بھی صحیح راستے پہ چل رہا، تو کر بھی دین کی خدمت رہا ہو، تو ہو بھی مذہب کی خدمت میں مصروف، حق پر ہوتے ہوئے اگر کوئی دشمن حق تجھے گالی نکالے تو کیا تجھے غصہ آئے گا یا نہیں؟ اب غصے کا تقاضا کیا ہے؟ اینٹ کا جواب۔ غصے کا تقاضا یہی ہوتا ہے نا کہ تجھے اگر کوئی پتھر مارے تو مقابلے میں اسے اینٹ مار، اگر کوئی تجھے گالی نکالے تو گالیاں نکال، کوئی اگر تھپڑ مارے تو اس کے منہ پہ مکہ رسید کر، کوئی اگر وہ تجھے اس قسم کا حملہ کرے تو اٹھا کے کوئی تلوار یا نیزہ یا کوئی گولی اس کے سینے میں مار دے۔ غصے کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے۔ پس غصے کے مطابق عمل کرنا ایک راستہ ہے، غصے کو پی جانا جی یہ دوسرا راستہ ہے۔ بتاؤ، غصہ پینا اور غصے کے مطابق عمل کرنا، اس میں سے مشکل کون سا راستہ ہے اور آسان کون سا؟ جی پیندے راندے ہو میرے عزیز۔ آج بھی مکتب تشیع پاکستان کے ماحول میں ان مراحل سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تیرے سامنے اپنے قائدین، اپنے رہبران، اپنے علماء حق اور اپنے پیشوایان کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی یہ بزدل ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ جان بچانے والے لوگ ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، وہ گولی کا جواب گولی سے نہیں دیتے، ادھر سے غلیظ فتوے آتے ہیں۔ کافر کافر کے نعرے کا جواب کافر کافر سے دینا آسان ہے، ماشاءاللہ، اور کافر کافر سن کے سہ جانا علی والا ہوتے ہوئے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور آپ مجھے بتا کہ امیر المومنین کی سیرت زیادہ تر غصہ پینے سے عبارت رہی ہے یا تلوار چلانے سے عبارت رہی ہے؟ آج بھی علی کی تلوار کے بارے میں بھی رسول اکرم نے فرمایا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، لیکن اسی ضربت والے علی کی اسی تاریخ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب اس کل کفر کے سینے پر علی چڑھ گئے تھے میدان خندق میں تو اس بدبخت ازلی نے اپنا لعاب دہن چہرہ علی کی طرف پھینکا تھا، اور تاریخ حیدر کرار گواہ ہے کہ سینے پہ چڑھا ہوا علی جب اس نے اپنا لعاب دہن علی کے نورانی چہرے کی طرف پھینکا
تو علی کی تلوار تیزی سے چلی یا سینے سے کود گئے؟ جی غصے کا تقاضا کیا تھا؟ غصے کا تقاضا یہ تھا کہ اگر تلوار پہلے 1 منٹ میں چلنی تھی تو آدھے منٹ میں چل جاتی، آدھے منٹ میں چلنی تھی تو لمحات میں چل جاتی، لیکن علی تو علی ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ علی ہے، اور ایسے موارد میں دو غصوں کو آپس میں جدا کر کے ثابت کرنا کہ علی ہے، یہ علی کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دو غصے میں نے کیوں کہے؟ کیا علی کو اس کل کفر پر پہلے بھی غصہ تھا یا نہیں؟ جی جب وہ بکواس کر رہا تھا اور رسول اکرم فرما رہے تھے من لہذا الکلب، کوئی ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے، تو اس کتے کے جواب میں علی نے جب اس کتے کی بکواسوں کو سن لیا تھا تو علی کو اس کتے کی بکواسات کے سننے پر کوئی غصہ آیا ہوگا یا نہیں؟ تسی جو تھے ہو وہ جنگ خندق کے تسی بھی بیٹھے ہو تے وہ بکواساں کر رہے ہو گیا تو تھوڑا کیا حال ہو گیا؟ کو کاوڑ شاوڑ لگے یا نہ لگے؟ 1400 سال بعد تو لگنی نہیں۔ اس وقت وہاں ہوتے تو اس کتے پہ غصہ آتا یا نہ؟ اور آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ جب وہ رسول اکرم کی ذات والا صفات اور آپ کی تعلیمات کے مقابلے میں بکواس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا او مسلمانوں، تمہارا یہ نبی تمہیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے مقابلے میں جو آئے اگر وہ ہمیں آ کر مار ڈالے تو بھی جنت، اور اگر ہمارے ہاتھوں مارا جائے، کیا خیال ہے یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ ایسے کل کفر کے مقابلے میں آپ جائیں اس کو مار دیں تو آپ ہو گئے غازی، تو جنت کس کی؟ آپ کی۔ اور اگر آپ اس خبیث کے ہاتھوں مارے جائیں تو آپ ہو گئے شہید، جنت کس کی؟ آپ کی نا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا نبی تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے ہمیں مارو تو بھی جنت تمہاری، ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ تو بھی جنت تمہاری۔ لو میں اپنی تلوار کی دھار سے تمہیں جنت پہنچانے آیا ہوں، میری تلوار کی دھار کے نیچے جنت تقسیم ہو رہی ہے، کوئی ہے جانے والا؟ کیا خیال ہے پاک پیغمبر کی تعلیمات پہ تلوار چلا رہا ہے یا نہیں؟ یہ شخص جو بکواس کر رہا ہے آیا یہ تعلیم پیغمبر اکرم پر اپنی زبان کی دھار کی تلوار چلا رہا ہے یا نہیں؟ تو آپ کو غصہ آنا چاہیے یا نہیں؟ جو نبی کی تعلیمات پر بکواس کرے کیا غصہ آنا چاہیے یا نہیں؟ علی ولی کو غصہ آیا ہوگا یا نہیں؟ اور پھر جب رسول اکرم نے علی کو بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، میرا ایمان کل نکلا ہے کفر کل کے مقابلے میں، تو کیا ایمان کل کو کفر کل پر غصہ ہوگا یا نہیں؟ اور جب اس بدبخت ازلی نے علی کے ہاتھوں کے سامنے بے گناہ اور بے زبان گھوڑوں کے تلواروں کے قدموں پر تلوار چلا کے اس کے قدموں کو کاٹ دیا تھا اور اس حیوان کی چیخیں نکلی ہوں گی، تو کیا علی کو غصہ آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ جی۔ اور جب علی نے اس پہ حملہ کر کے اسے اپنے نیچے گرا لیا تھا اور اس کے سینے پہ چڑھ گئے تھے، جبکہ اس نے بھی اس سے پہلے اپنے وار کے ذریعہ علی کے سر اقدس کو بھی زخمی کیا تھا، تو غصہ علی کو تھا یا نہیں؟ جی تھا۔ اور جب اس نے اپنا لعاب دہن